السلام علیکم۔ میں ہوں نثار احمد دول۔ آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ جو 2025 کی سردی ہے، میرے بکری فارمنگ کا جو کیریئر ہے 5 سال کا، اس میں یہ سب سے زیادہ جانوروں کا نقصان کر رہی ہے۔ اور جو ہمارے ماہرین تھے وہ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ یہ جو اس سال کی سردی ہے یہ جانوروں کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو اتنا نقصان کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو پہلی بات ہے، جب موسم تبدیل ہوتا ہے، چاہے سردی سے گرمی کی طرف جائے یا گرمی سے سردی کی طرف جائے، اگر آپ کا موسم اچانک یکدم تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ جو موسم ہوتا ہے جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے بیماریوں کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ بنتا ہے کہ جب آپ کا موسم تبدیل ہو رہا ہو، وہ بغیر بارش کے تبدیل ہو جائے، اس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں سکی ٹھنڈ۔ اس دفعہ دوستو یہ دونوں کام ہو گئے ہیں۔ ایک تو بغیر بارش کے سردی آ گئی ہے، خشک سردی پڑ رہی ہے، اور دوسرا اچانک یکدم موسم تبدیل ہو گیا۔ یہ جو ہمارا پچھلا دسمبر کا مہینہ تھا، اینڈ دسمبر تک موسم اس طرح تھا کہ جس طرح بالکل ابھی جرسی سویٹر کی، گرم کپڑوں کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ اچانک سردی آ گئی ہے۔ اچھا، 4-5 دن اچانک سردی پڑی ہے۔ تقریباً 5 دن سردی پڑنے کے بعد اچانک ہمارے ہاں، جہاں میں بیٹھا ہوں سائیوال میں، اچانک دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ موسم دوستو مارچ کی طرح ہو گیا تھا، مگر پچھلے 2 دن پہلے، تقریباً 1.5 دن ہو گیا، اچانک دوبارہ موسم پھر سردی کی طرف چلا گیا۔ رات ہم تقریباً 12 بجے اپنی بیٹھک سے اٹھے ہیں، اس وقت موسم بالکل معتدل تھا۔ میں اپنے کام لگ گیا تقریباً 2-1 بجے اٹھ کے میں باہر نکلا ہوں تو موسم بالکل سرد ہو چکا تھا، دھند پڑ گئی تھی، مطلب کہ موسم دوبارہ دسمبر کی طرف چلا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو ہوگی جی سردی۔ سردی نے جو کرنا ہے وہ تو ہمارے ساتھ کرنے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کام ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک چیز آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سے رحم کی اپیل مانگیں اور رحمت کی بارش مانگیں، تاکہ اگر بارش آئے گی تو یہ جو بیماریاں، یہ جو معاملات اور مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری جو بات ہے دوستو، آپ کی احتیاط والی، آپ دوائیوں کی طرف زور نہ دیں۔ جتنے بھی ہمارے پاس میسج یا کالز آتی ہیں، وہ بار بار دوست یہی کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ دوستو آپ علاج کی طرف نہ جائیں، دوائیوں کی طرف نہ جائیں، آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں۔ اگر آپ کی خوراک بہتر ہوگی تو آپ کو کسی دوائی وغیرہ کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی۔ دوسری جو احتیاط آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سردی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ دوستو اس کو معمولی بالکل بھی نہیں لینا۔ جب اچانک موسم تبدیل ہو کے سردی کی طرف جاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے دستی اپنا جو شیڈ ہے، اپنا جو جانوروں کا انوائرمنٹ ہے، وہ آپ نے فوراً تبدیل کر دینا ہے۔ جو ہی دھوپ نکل آئے تو آپ نے انوائرمنٹ دوبارہ پھر تبدیل کر دینا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو جنوری کا مہینہ ہے آپ نے ذہن بنا کے رکھنا ہے، اب اس میں سردی ہی تقریباً پڑے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ آپ نے خوراک میں ان کو کیا دینا ہے۔ ہر ویڈیو میں جو خوراک ہے میں مختلف بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ جس بھائی کو جو بھی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوگی وہی وہاں سے لے گا، جہاں سے اس کو سستی، جو خوراک سستی پڑتی ہے وہ لے لیں۔ آج میں آپ کو جو نسخہ بتانے لگا ہوں نا، آپ کی بکری کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، آپ کی بکری کے نیچے دودھ نہیں رہا، بکری کو بخار ہو گیا، نزلہ ہے، زکام ہے، یہ سارے مسائل سردی کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک ہی میں آپ کو خوراک بتا دیتا ہوں، وہ آپ نے یہ جو جنوری کا مہینہ ہے جاری رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو خوراک ہے میں نے ابھی تک اپنے جانوروں کو نہیں دی کیونکہ مجھے ضرورت نہیں پڑی، مگر میں نے ایک درویش کی ویڈیو دیکھی ہے، فیصل زبیر بھائی کی، انہوں نے یہ بتایا، پھر میرا ان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے بتایا بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ خوراک دوستو یہ ہے کہ آپ نے کاٹن کا سیڈ لے لینا، کپاس کا بیج جس کو بینولا بولتے ہیں۔ دوستو کھل بینولا نہیں لینا، آپ نے اسپیشل وہ بینولا لینا ہے۔ ہماری زبان میں اس کو وڑے میں کہتے ہیں۔
آپ نے لے لینے ہیں دوستوں بڑے میں. اور اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر گندم لازمی ہوگی. جب آپ نے اپنے جانوروں کو رات اپنے شیڈ میں کرنا ہے بند تو فی جانور کے حساب سے دوستو 1 پاؤ کاٹن سیڈ اور ساتھ 1 پاؤ گندم کے دانے. یہ آپ اپنے جو بڑے جانور ہیں, اگر آپ کا جانور چھوٹا ہے تو اس حساب سے آپ کام کر لیں. یہ بڑے جانور کی میں خوراک بتا رہا ہوں. باقی جو خوراک آپ اپنے جانوروں کو روٹین کی دے رہے ہیں وہ دیں. یہ خوراک آپ اپنا دستی اپنے جانوروں کو دینا شروع کر دیں. امید ہے کہ یہ جو بڑے سارے معاملات سردی میں اس دفعہ آ رہے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے. اور اگر آپ سردی میں آپ کو رگڑا لگ گیا ہے تو اللہ پاک کا حکم ہے باقی جو آپ کے جانور ہیں جو تندرست جانور ہیں ان کو یہ خوراک دینا لازمی شروع کریں. اللہ پاک رحم فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بکری ہے وہ دودھ پورا کر جائے گی. سردی لگنی بالکل چھوڑ جائے گی. انتہائی طاقت والا ہے. اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ گرمیوں میں نہیں دینا. یہ جو میں آپ کو خوراک بتا رہا ہوں یہ صرف آپ نے جنوری کا مہینہ دینا ہے. جس دن جنوری ختم ہو گئی تو آپ نے یہ خوراک بھی چھوڑ دینی ہے. امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.